الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ والرکع السجود. صدق اللہ العظیم. میرے ذی وقار سامعین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 ہے. تو سب سے پہلے اس کی درست ادائیگی کے لیے ہم آپ حضرات کو دعوت دیں گے، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تفسیر. یہ آیت شروع ہو رہی ہے وَإِذْ لال از نہیں کہنا، یہ زائد نہیں ہے. جعلنا، جعلنا نہیں، عین ہے جیم کے بعد. البیت مثابتاً، مثابہ، ثا مثابہ نہیں کہنا. للناس وامنا واتخذوا، یہ بھی لال ہے. من مقام ابراہیم مصلی، یہ لفظ مقام ہے، مقام نہیں. اور آگے ابراہیم کے بعد مصلی صاد کے ساتھ ہے، یہ مصلی نہیں سے کہنا. پھر ہے وعہدنا، عین پھر ہا، الی ابراہیم و اسماعیل، اسماعیل کہنا ہے این سے. ان طہرا، تا نہیں، طاہرہ نہیں کہنا. طہرا بیتی للطائفین، تا نہیں کہنا. للطائفین نہیں کہنا بلکہ للطائفین والعاکفین، عین عاکفین نہیں کہنا. والرکع السجود. تو یہاں پہ یہ آیت ختم ہو گئی 125. اب اس کا ترجمہ اور تفسیر. اور جب ہم نے گھر کو، اس گھر سے مراد کعبہ مشرفہ ہے، لوگوں کے لیے اجتماع کی جگہ بنا دیا اور امن کی جگہ، یعنی پناہ کی جگہ اور اجتماع کی جگہ. اور پھر اللہ نے حکم دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ، اور تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ کر رکھو، بنا رکھو، پکڑ رکھو. اور آگے ہے وعہدنا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل سے یہ عہد لیا، یہ کہا انہیں کیا؟ ان طہرا، کہ تم دونوں پاک رکھو میرا گھر. کن کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے. والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. والرکع، اور رکوع کرنے والوں کے لیے. السجود، سجدہ والوں کے لیے. حضرات سامعین و ناظرین، اس آیت میں حق تعالی شانہ نے اس اپنے محترم کعبہ مشرفہ اور خانہ خدا جو کہ تجلیات ایمانیہ کا مظہر ہے، اس کا آشیانہ ہے، اس کے قصے کو ذکر فرمایا. اس کی بنا اور عمارت کیسے ہوئی، اور پھر اس کے فضائل کو بھی، کہ یہ اسلام کا قبلہ ہے اور اس کے آداب بیت اللہ الحرام کے اللہ نے بیان فرمائے. اور یوں ارشاد ہے اللہ کا، اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو مرجع خلائق بنا دیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے قبل یہ ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے انی جاعلک للناس اماما، مقام امامت عطا فرمائی. اور ظاہر ہے کہ امامت کا منصب اور لقب صاحب قبلہ ہونے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اسی لیے اس آیت میں اور اس کے بعد قبلہ ابراہیمی کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ خانہ خدا تجلی رحمات کی جگہ ہے، جس کو ابراہیم اور حضرت اسماعیل
دونوں کی شراکت اور معیت میں بنایا اور اسی عبادت کی جگہ کے ارد گرد اسماعیل اور اس کی ذریت کو ہم نے آباد رکھا اور پھر ان سے طرح طرح کی دعائیں کرائیں۔ مقصود یہ ہے حق تعالی شانہ کا کہ بنی اسرائیل متنبہ ہو جائیں کہ یہ نبی امی خاندان ابراہیم و اسماعیل سے ہے، جس کے جد امجد ابراہیم ہیں اور آگے ان کے بیٹے اسماعیل کے خاندان سے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، اور یہ خانہ کعبہ جو مسلمانوں کا قبلہ ہے یہ وہی معظم، محترم اور مکرم گھر ہے اور سجدہ گاہ ہے، جس کے بانی اور معمار امام انبیاء اور امام امم اور فخر عالم حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جن کی طرف نسبت کر کے تمام اہل ادیان فخر کرتے ہیں۔ آج تک بھی یہود، نصارہ اور اہل ایمان سب کے سب حضرت ابراہیم کی ذریت ہونے، ان کے متبع ہونے پہ انہیں سبھی کو فخر ہے۔ اور اسماعیل ذبیح اللہ یہ ان کے بیٹے ہیں، جن کی اولاد میں حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے جو بیٹے تھے یعقوب، ان کی ذریت میں بہت سے نبی اللہ نے پیدا فرمائے، مگر حضرت اسماعیل کی ذریت میں اللہ تعالیٰ نے سید المرسلین اور خاتم النبیین کو منتخب فرمایا۔ اب یہ چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں بیان فرما رہے ہیں کہ یہ حق تعالی شانہ کی رحمت کی تجلیات کا مظہر اللہ کا گھر ہے، جس کے بانی ابراہیم اور اسماعیل تھے، اور اس کے پھر ادب آداب ہیں۔ حق تعالی شانہ نے یہ فرمایا کہ مشرکین کا طریقہ ابراہیم والا نہیں، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، نہ وہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا، مگر وہ تھے ہر باطل سے ایک طرف ہو جانے والے، یکسو ہو جانے والے، حنیفا مسلمہ، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے، مسلم، اپنے آپ کو اس کے سپرد کرنے والے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ان سے اللہ نے مطالبہ کیا اپنے وطن کو چھوڑنے کا، تو چھوڑا انہوں نے اپنا وطن۔ جب یہ کہا گیا کہ تم اپنی بیوی اور بیٹے کو اس وادی میں چھوڑ دو، بے وادن غیر ذی زرع، نہ کوئی کھیتی ہے نہ زراعت ہے، تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو یہ قربانی ابراہیم کی۔ پھر جب وہ بچہ فلما بلغ معہ السعی، چلنے کے قابل ہو گیا، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کو قربان کرو۔ اور باپ اور بیٹا فلما اسلما، دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے لیے جو فدیہ اس کے بدلے میں دیا کہ جنت کا مینڈا جو تھا اس کو اللہ نے ان کے پاس بھیج دیا۔ پھر انہوں نے ان کی قربانی کی، اور آج تک وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ابراہیم کی سنت کو اللہ تعالیٰ نے آخرت والے لوگوں میں آخر تک، قیامت تک یہ سنت ان کی باقی رہے گی۔ تو بنی اسرائیل کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے باپ دادا کی طرح، اور جن جگہوں کو انہوں نے تعمیر کیا اور جس کے قبلہ اسلام کو باپ اور بیٹے نے بنایا، وہ اس کی فضیلت میں کسی قسم کا شبہ اور شائبہ اور شک نہ کریں۔ اسی لیے اس کے بعد جو اگلا پارہ شروع ہوگا اس میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے، جو مسجد اقصی سے مسجد الحرام کی طرف اللہ تعالیٰ نے
मुसलमानों को हुक्म दिया कि तुम अब फवल्ली वजह का शतरल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ो। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उस वक्त को याद करो अहले ईमान और अहले किताब जब हमने खाना काबा को मरजाए खलाइक बना दिया और अमन की जगह बना दिया। लोग अतराफ आलम से बसद एहतराम कहाँ से हराम बांधते हैं, अमेरिका से, यूरोप से, इंडोनेशिया से, पाकिस्तान और हिंदुस्तान से बड़े अदब के साथ, बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ और बड़ी मोहब्बत से इस घर का कसरत करते हैं। इसलिए अल्लाह ने इब्राहिम को कहा वाज़िन फिन्नास, आप लोगों में ऐलान करें कि वो आपके इस बनाए हुए अल्लाह के घर का हज करें। या तू का रिजालन, वो पैदल भी आएंगे, व अला कुल्ल दामिरिन, और दुबली पतली लागर जो कमज़ोर सवारी हैं उन पे भी आएंगे और दूर दराज से आएंगे। तो हक़ तआला शानहू ने इस घर की तारीख और इसकी अज़मत और इसकी फजीलत को और इसके आदाब की तलकीन फरमाई मुसलमानों को। अल्लाहु अकबर। इस घर की ज़ियारत सिर्फ देखते रहना, इससे भी अल्लाह की रहमतें बंदों पर आती हैं। फिर इस घर का तवाफ करना, तो इससे भी अल्लाह की रहमतें बंदों पे नाज़िल होती हैं। इसीलिए उनको कहा कि तुम मेरे इस घर को तवाफ करने वालों और यहाँ पर इत्काफ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए पाक करो। अल्लाहु अकबर। तो हक़ तआला शानहू ने इस घर में रूहानियत, नूरानियत और हिदायत, अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन, अल्लाह का पहला वो घर जिसे अल्लाह ने लोगों के लिए बनाया और वो है कहाँ, मक्का मुबारक में है। फिर आगे फरमाया हुदल लिल आलमीन, जहानों वालों के लिए हिदायत है। तो ये मस्दर हिदायत है और मज़हर तजल्लियात रब्बानी है और ये मोहतरम और मुअज़्ज़म घर है। फजअल अफ़इदतम मिनन्नास तहवी इलैहिम, अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ने इसकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में पैवस्त कर दिया, वो खिंचे खिंचे इसकी तरफ आते हैं। तो ये सब वो अमूर हैं जिनका हम सब मुशाहदा करते हैं। लोग दुनिया में मुसलमान भी देखते हैं और कुफार भी कि कैसे मशरक के लोग अदब के साथ और एहतराम के साथ एहराम बांधते हुए इसके घर के कासिद बन के आते हैं। तो हक़ तआला शानहू ने फरमाया कि तुम ए इब्राहीम और ए मेरे इस्माइल, तुम दोनों बाप और बेटा इस घर की तामीर के बाद इसको पाक रखना, इसका तवाफ करने वालों के लिए और इसका इत्काफ करने वालों के लिए, रुकू और सजदा करने वालों के लिए। अल्लाहु अकबर। तो मसाबतन, मसाबा का माना सवाब की जगह या रुजू की जगह। तो इस घर को अल्लाह ने ये शर्फ बख्शा कि सारी दुनिया के लोग खिंचे हुए इसकी तरफ हैं और फिर हज या उम्रा करने के लिए, हज के लिए तो हज मौसम में आते रहें और उम्रा करने के लिए सारा साल आते रहें। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक ज़माना था जब शुरू में हम यहाँ 40-50 साल पहले आए थे कि लोग हज के लिए हज करके यहाँ से रवाना होते। हज मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल इन महीनों में, फिर रबीउल सानी यहाँ भी हो जाता वक़्त तवील, और उधर से लोग यहाँ पे हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, इंडोनेशिया से उनके जहाज आना शुरू हो जाते। ऐसी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बनाया। और फिर एक अमल सालेह, एक नमाज
اللہ نے اس کو 1,00,000 کے برابر کہا، اور اگر جماعت سے پڑھیں تو پھر 27 لاکھ، اور ہمیشہ کے لیے اس گھر کو خاص طور پر اللہ نے مقام امن ٹھہرایا، جو وہاں داخل ہو وہ بھی امن میں ہو جائے۔ اور ہم نے یہ حکم ابراہیم اور اسماعیل دونوں کو دیا، اس گھر کو رجوع کی جگہ بھی بنایا اور امن والی جگہ بھی، تو تاکہ اس جگہ پہ آپ خود بھی نماز پڑھیں اور جو لوگ دور دراز سے آنے والے ہیں وہ بھی اس گھر کے اندر آ کے اس کو قبلہ بنا کے یہاں پہ اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اللہ نے آگے فرمایا فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی کھلی نشانیاں ہیں، دلائل ہیں اللہ کی قدرت کے اور اللہ کی قوت کے، کہ کس طرح حق تعالی شان ہو پوری دنیا کا رب ہے۔ اس رب العالمین نے جسمانی ربوبیت کے بھی انتظامات پوری دنیا میں کر دیے، اور روحانی تربیت کے لیے بھی اللہ نے جگہیں اور زمانے بنا دیے۔ اب آپ دیکھیں اس جگہ پہ آ کے مسلمان کس شوق اور ذوق سے اس کا طواف کرتے ہیں، اس کے اندر نمازیں ادا کرتے ہیں، اور نظر ان کی لاہ کی طرف ہے۔ اسی طرح زمانے بھی اللہ نے بنائے، رمضان کا زمانہ پوری دنیا میں رمضان کا چاند نکلتا ہے، تو یہ اللہ کی ایک عمومی رحمت ہے۔ بہرحال اس مضمون کو اللہ نے اس کار میں بیان فرمایا اس آیت میں۔ اور ابراہیم نے حج کی اذان دی، جیسے اللہ نے فرمایا تھا انہیں وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، پھر حج کا انہوں نے اعلان کیا، تو اللہ کے جن بندوں نے اس لبیک پہ آگے حاضری کا کہا کہ اے اللہ ہم حاضر ہیں، لبیک و سعدیک، یا اللہ تو ہمیں دنیا آخرت کی سعادت عطا فرما، تو پھر اللہ ان کو وقت بھی دیتے ہیں، موقع بھی دیتے ہیں۔ اور یہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جو عہد نبوی اور حضرت صدیق اکبر کے زمانہ میں خانہ کعبہ سے متصل تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جب سیلاب آیا تو یہ پتھر بہہ گیا، اور حضرت عمر نے اس کو وہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ پہ رکھ دیا، اور اس کے گرد پتھروں کی دیوار چن دی، چنانچہ وہ پتھر اب تک اسی جگہ پر محفوظ ہے اور اپنی اسی حالت میں ہے، جس میں نشانات بھی ہیں ابراہیم و اسماعیل کے، کہ یہ پتھر بنا کے وقت جب وہ بنا رہے تھے تو جس قدر بنا بلند ہوتی یہ پتھر بھی بلند ہوتا رہتا۔ تو اللہ نے بھی یہ فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی خوب نشانیاں ہیں، کھلی نشانیاں ہیں۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا، کیا حکم دیا؟ کہ میرے اس مبارک گھر کو ہر قسم کی ناپاکیوں سے پاک اور صاف رکھنا، کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو طواف کا عمل پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا، کسی قبر، کسی خانقاہ اور کسی صاحب صلاح کی وہ درگاہ ہو، اس کا طواف شرعاً حرام ہے، مگر طواف کا عمل صرف اسی شہر میں ہے اور اسی گھر میں۔ اسی لیے ہم اکثر اپنے لوگوں کو جو باہر سے آتے ہیں انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ جس قدر ممکن ہو زیادہ سے زیادہ طواف کریں، اور ہمارے اکابر علماء کا بھی یہ معمول رہا کہ وہ زیادہ سے زیادہ طواف کرتے تھے۔ بعض کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ وہ 50 طواف تک روزانہ کرتے تھے۔ تو بہرحال مقصد صرف یہ ہے کہ طواف صرف اسی گھر کا خاصہ ہے، اور یہ عمل اور کسی جگہ بھی نہیں ہوتا، اور نہ ہی طواف اعتکاف پہ موقوف ہے، نہ اعتکاف طواف پہ۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ
کہ طواف کا عمل صرف اسی جگہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پہ بھی اس گھر کی عظمت کو کھول دے اور اس کا حق ادا کرنے کی ہمیں، جو ہم مکہ مکرمہ میں رہ رہے ہیں، خوب اس کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے چاروں کونوں سے آنے والے لوگوں کو بھی اس گھر کی حرمت اور یہاں آ کے نیک اعمال کی توفیق مزید اللہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔